سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ المنورہ مائیگریٹ کرنے کے اعتبار سے جب تشریف لے کر جا رہے تھے تو 100 سرخ اونٹ انعام کی جو رقم ہے اس کے لالچ میں ہر کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچ کر رہا تھا، تلاش کر رہا تھا۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور حضور علیہ السلام سے عشق ملاحظہ فرمائے کہ جب راستے میں چل رہے ہیں نا تو کبھی رسول اللہ کے آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سا انداز ہے چلنے کا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے دشمن کے تیر کا جو خوف ہے آگے سے آنے کا ہوتا نا کہ دشمن آپ کے آگے سے وار کرے گا تیر کے ذریعے، تو میں آپ کے آگے آ جایا کرتا تاکہ دشمن کا تیر ابو بکر کے سینے پہ لگے تاکہ پیارے مصطفیٰ آپ خیریت سے رہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہے ناظرین، کبھی سوچئے گا اس حوالے سے۔ پھر مجھے اگر یہ فیل ہوتا اور مجھے یہ محسوس ہوتا کہ دشمن کا جو وار ہے، وہ تیر کا جو وار ہے وہ پیچھے سے آنے والا ہے، تو میں یا رسول اللہ آپ کے پیچھے آ جایا کرتا تاکہ دشمن کا جو تیر ہے وہ ابو بکر کی پیٹھ پہ لگ جائے اور پیارے مصطفیٰ آپ خیریت سے رہیں۔ اگر یہی خوف اور یہی جو ہے نا وہ سچویشن اگر مجھے دائیں جانب سے ہوتی تو میں دائیں آ جاتا، بائیں جانب سے ہوتی تو میں بائیں آ جاتا۔ کیسا انداز تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے۔ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ یا ایک ایک سیکنڈ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی دشمن آپ کو ایذا نہ پہنچا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں مدینہ المنورہ قریب آنے والا ہے، مائیگریشن ہو رہی ہے، ایک شخص آ گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، کہا کہ کیا سراقہ ہے، یعنی جو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ملاحظہ فرماتے ہیں، آپ پیچھے مڑتے ہیں اور گپ اندھیرا، ظاہر ہے یہ اس دور کی بات ہے جب یہ بلب اور لائٹنگ سسٹم وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے ملاحظہ فرمایا اور ملاحظہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا سراقہ ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر پوچھا کہ کیا سراقہ ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ، مختلف روایتیں ہیں اس حوالے سے، تیسری مرتبہ جب کہا کہ کیا سراقہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، تو سراقہ جو تھے وہ سامنے آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا اور آپ چلیں میرے ساتھ تاکہ مجھے 100 سرخ اونٹ انعام کے طور پر مل جائے۔ ناظرین، یہ 100 سرخ اونٹ شاید بہت کم قیمت تھی، مگر جو پروٹیکشن اور جو پیشن گوئی اور جو آنے والی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دینے والے تھے نا، سراقہ نے تو اس انعام کے ملنے کے اعتبار سے اپنے وہم و گمان کے 1000ویں حصے میں بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ، تو مجھے گرفتار کرنے آیا، میں تو تیرے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہی تو میرے آج لیکچر کا ٹاپک ہے، عنوان ہے کس طرح کے کنگن۔ روایتوں میں آیا کہ جو کسرا بادشاہ تھا ایران کا، اس کا نام تھا کسرا، وہ اپنے بازوؤں تک سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، بیش بہا قیمتی،
اور اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو پہلے زمانے کے جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے نا، وہ واقعی میں سونے چاندی کے زیورات پہنا کرتے تھے. اس زمانے کا مطلب کلچر تھا، رواج تھا، سسٹم تھا. یہ تو ظاہر ہے منع ہے مردوں کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پروٹیکشن دی پیشن گوئی کی کہ سراقہ تم مجھے گرفتار کرنے آیا، میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ ناظرین میں مطلب اس کو اگر ایڈجسٹ کر کے اگر میں اس کی اگزامپل دوں سمجھانے کے اعتبار سے، کہ کوئی شخص اگر آپ کو بولے کہ یار سنا ہے کہ تم دبئی یا امریکہ کے وزیر اعظم بننے والے ہو، تو ہم اور آپ اس کو کیا بولیں گے مذاق میں کہ یار تمہیں صبح سے کوئی ملا نہیں کیا؟ مطلب میں وزیر اعظم بنوں گا، وہ بھی دبئی کا یا کسی ترقی یافتہ ملک کا یا امریکہ کا یا بہت بڑے فارنر کنٹری کا جو ہے نا میں وزیر اعظم یا میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں یا میں پریزیڈنٹ بننے والا ہوں. یہ عہدہ مطلب وہ عہدہ اور میں کہاں، مطلب دونوں میں آپ دیکھیں کہ کمپینیشن نہیں بنتا، ایکویلنسی نہیں بن رہی، برابری نہیں بن رہی. وہ ایران سپر پاور اس زمانے کی، ایران اور روم اس زمانے کی سپر پاور ریاست کہلاتی تھی. کہا کہ کسرا کے کنگن جو ہے نا وہ میں تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی. اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہنے والے لوگ بھی تو یہی ہے نا، کہ ان کا بھی ایمان، عقیدہ اور بلیف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ صحیح، حق اور سچ فرماتے ہیں. ان کی پیشن گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہوتے. کفار نے ایک موقع پہ یہی کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں گے نا کہ پہاڑ یا سمندر کے پیچھے سے کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے آپ کے اوپر بلیف کر لیں گے مگر ایمان لے کر نہیں آئیں گے. بلیف کرنے کا جو ایک سٹینڈرڈ تھا، جو ایک معیار تھا، وہ اتنا زیادہ پاورفل تھا ان کا. اسی لیے صادق اور امین کا جو لقب ہے نا یہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، مسلمانوں نے نہیں دیا، کہ یہ نبی ہمیشہ سچ بولتے اور امانت کی ہمیشہ حفاظت کرتے. سراقہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا، میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ جملہ سننا تھا، انسپائر ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ خیر و عافیت سے تشریف لے کر جائیں جہاں آپ مائیگریٹ کر رہے ہیں، مدینہ المنورہ. وہاں پر آپ اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کریں، آپ جائیں، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. آپ نے اتنا بڑا انعام جو مجھے عطا فرماتے ہیں، میں آپ کا غلام بن چکا ہوں، میں حقیقی معنوں میں مسلمان بن چکا ہوں، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. حالانکہ 100 سرخ اونٹ مجھے گفٹ کے طور پر، انعام کے طور پر مل سکتے ہیں، مگر یا رسول اللہ آپ کی اداؤں پہ قربان، آپ کے جملوں پہ قربان، آپ تشریف لے کر جائیں خیر و عافیت سے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں. کون نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ گئے، اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دیکھیں یہ پروٹیکشن کا امپلیمنٹ کیسے ہوا، عمل درآمد کیسے ہوا. کس طرح کے کنگن، یار یہ بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا گفٹ ہے. یہ کس طرح کے کنگن، اتنا بڑا بادشاہ، اس کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن، حضور فرمانے کہ وہ میں تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور کون نہیں جانتا کہ بڑی بڑی عالمی سپر پاور ریاستوں کو فتح کر لیا گیا. ایران کو بھی فتح کر لیا گیا، روم کو بھی فتح کر لیا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لگا دیا گیا. اور جب کسرا نامی بادشاہ کو گرفتار کیا گیا تو میرات المناجی میں لکھا ہے کہ وہ بازوؤں تک سونے کے کنگن پہنا کر، بھاری بھرکم. اس زمانے میں گریڈز نہیں ہوتے تھے کہ یہ 20 کا ہوگا یا جو ہے نا وہ 22 کا ہوگا یا 24 کیرٹ کا ہوگا وغیرہ وغیرہ. نہیں، خالص سونا، اٹ مینز گولڈ.
कंगन गोल्ड के कंगन जब वो उतारे गए और फिर एक उसमें महफूज जगह करके मदीनतुल मुनव्वरा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत में पहुंचाए गए और बतलाया गया कि या अमीरुल मुमिनीन, ये किसरा नामी बादशाह के सोने के कंगन हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ इरशाद फरमाते हैं तो वो हदीस बनता है ना, तो किसरा के कंगन हैं ये। जैसे ही ये लफ्ज़ सुना हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कि किसरा के कंगन, सुराका तो मुझे गिरफ्तार करने आया है ना, मैं तो तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। जैसे ही ये जुमला सुना तो कौले रसूल याद आ गया, यही कौले रसूल कि सुराका तो मुझे गिरफ्तार करने आया, मैं तो तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। सुराका को बुला के लेकर आओ। कहां पर है सुराका? पता चला वो फुला जगह पर है, बुला के लेकर आए। सुराका ने बाकायदा तौर पर, ताकि कौले रसूल की तकमील हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, बाकायदा उन्होंने सोने के कंगन पहने अपने दोनों बाजुओं के अंदर। और एक इसमें अजीब पॉइंट पता है क्या है? जब उन्होंने अपने दोनों बाजुओं में कंगन पहन लिया ना, ये सब इस्लाम के आने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, कुछ चीजें होती हैं बड़ी यूनिक किस्म की होती हैं। उन्होंने बाजुओं तक सोने के कंगन पहने। जहन में सवाल आया कि किसी भी सहाबी रसूल ने ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया कि या अमीरुल मोमिनीन आप ये क्या कर रहे हैं? आपको क्या वो हदीस मालूम नहीं है कि एक मर्तबा वाज़ो नसीहत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे एक हाथ में रेशम और दूसरे हाथ में सोना, और अल्लाह ताला ने सोना और रेशम ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के ऊपर क़यामत तक के लिए हराम करार दे दी। मुस्तनद हदीस है ये। किसी भी सहाबी रसूल ने जो है ना इस चीज को डिनाई नहीं किया, मना नहीं किया कि आप क्या कर रहे हैं, मना करें इस चीज को, लेकिन नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे और सहाबा इकराम का ईमान था, अकीदा था, बिलीफ था कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के कारखाने कुदरत के और अल्लाह ताला के निज़ाम के ऐसे मालिक हैं कि जिसके लिए जो चाहते हैं हलाल कर देते हैं और जिसके लिए जो चाहते हैं हराम कर देते हैं। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह अकबर। कौले रसूल की जब तकमील हो गई किसी सहाबी रसूल, और ये याद रखिएगा कि एक सेकंड के लिए भी मर्दों को सोना पहनना अलाउ नहीं है। वहां क्यों पहना गया? क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास अथॉरिटी थी। पहना इस वजह से ताकि कौले रसूल का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और जब पहन लिया, पहनने के बाद निकाला, और वो सारे के सारे सोने के जो कंगन थे वो किसरा नामी बादशाह के हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश किए और अर्ज करने लगे कि या अमीरुल मोमिनीन, ये सारा का सारा माल मैं बैतुल माल में डोनेट करने का ऐलान करता। तारीख का ये इतना बड़ा इनाम था किसरा की कंगन। यही मेरी आज मेन हेडिंग है और यही मेरा जो है ना वो लेक्चर का उन्वान है, टॉपिक वगैरह। इससे पता ये चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो आप खबरें देते रहे हैं बाद के हालात के, पेशन गोइयाँ क़यामत तक के लिए, उसमें हम सबको जो है ना वो ईमान और अकीदा रख लेना चाहिए। तो नाजरीन, अगर आपको ये किसरा के कंगन का वाक़या अगर आपको पसंद आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करें, शेयर करें, और नए आने वाले नाजरीन से मेरी मोहब्बताना गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल हस्सान इम्तियाज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मेरा फेसबुक के ऊपर पेज भी है, हस्सान इम्तियाज़ टीवी के नाम पर ही है वो, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप तमाम नाजरीन मेरे फेसबुक पे जाकर मेरे तमाम लेक्चर्स को बआसानी वॉच कर सकते हैं।